خلا اور ڈائیورس کے کیسز میں فیملی کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ اتنے الزامات لگاتے ہیں، الزامات کی انتہا ہوتی ہے. غلط، بہت غلط. عورت کیا کر رہی ہے؟ اپنے بچے لے کے عدالت میں خلا دائر کرنے جا رہی ہے. وہ وکیل لے کے، وہ جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے جا کے تمہاری بے پردگی نہیں ہو رہی. لوگ دوسروں کو تو پردوں کا کہتے ہیں کہ آپ پردے میں آ جائیں، آپ پردہ کریں، آپ فلاں کریں. تو ان عورتوں کا کیا ہے جو خلا لینے کے لیے جو ہے وہ عدالتوں میں رلتی ہیں؟ کیوں جا رہی ہو خلا لینے؟ ہاں، اگر شوہر مارتا ہے، اگر شوہر جو ہے وہ اذیت پہنچاتا ہے، ذہنی اور جسمانی تمہیں جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے، تو پھر بھی اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو کوشش کرو کہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کیس لڑو. اور عدالت آپ کو اتنا موقع دیتی ہے کہ آپ کا وکیل اگر آپ پاور آف اٹرنی دیتے ہیں تو وہ وہاں جا کر جو ہے وہ آپ کا کیس لڑ سکتا ہے. آپ اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں پاور آف اٹرنی، وہ بھی آپ کا جو ہے وہ کیس لڑ سکتا ہے. تو عورتیں اس طرح سے عدالتوں میں ذلیل و خوار مت ہوں اپنے شوہروں کے خلاف جانے پہ. معذرت کے ساتھ، یہ جو آپ عدالتوں میں جو ہے وہ بے عزت ہو رہی ہیں نا، یہ آپ کی بدنامگی ہے، یہ آپ کا کوئی نام نہیں ہو رہا. کسی نے کل کو آپ کو شادی نہیں کرنی، یہ بچے لے کر رل جاؤ گی، سڑکوں پہ آ جاؤ گی، کوئی ایک نوالا کھلانے والا نہیں ہوگا. بھائی بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں گے، باپ بھی ہاتھ اٹھا لے گا. پھر کہاں جاؤ گی؟ کون سا در کھٹکھٹاؤ گی؟ بڑوں کو بیچ میں ڈال کے بات کرو. اسے جو ہے وہ اسے مطلب کہ ریڈ لائن ایریا دو اس کو، کہ بھائی یہ ریڈ لائن ایریا، یہ کراس نہیں کرنا، میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی غلط چیز یا غلط بات نہیں کرنی. گریس قائم رکھنے کے کیا کیا طریقہ کار اور ٹپس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، گریس وہی قائم رکھتا ہے جو خود گریسفل ہو. اور گریس وہیں پر آتی ہے جہاں پر آپ رشتے میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں لیکن کسی وجوہات کی بنا پر ساتھ نہ چل پا رہے ہوں. خبر جو ہے نا، وہ اصل خبر جو ہوتی ہے نا، اصل جو چیز ہوتی ہے وہ چھپائی جاتی ہے، بتائی نہیں جاتی. اور نہ ہی اصل چیز کبھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے. یاد رکھیے گا، ریلیشن شپ جب بریک ہوتا ہے نا، تو یہ جو خبریں آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہیں نا سوشل میڈیا پہ، میڈیا پر، اس میں صرف 10% سچائی ہوتی ہے. 90% جو ہے وہ یہ افواہیں بنائی جاتی ہیں، کیونکہ افواہ اڑائی جاتی ہے. اب یہ وہ زمانہ ہے کہ یہاں پر کہانی کچھ ہوتی ہے اور سنائی کچھ جاتی ہے. تو اس لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ نہیں چل سکتے، 3 چیزیں جو آپ نے لازمی کرنی ہیں. ایک تو بیٹھ کے ڈسکس کریں، نہیں چل سکتے، کیوں نہیں چل سکتے، اسپیکٹس کو مد نظر رکھیں. اس کے بعد دوسری خاص بات یہ کہ آپ اپنی ڈومینز بنائیں کہ یہ میری ڈومین ہے، یہ تمہاری ڈومین ہے. کبھی تم نے اس کو کراس نہیں کرنا، میں نے اس کو کراس نہیں کرنا. ہمارے رشتے میں جو ہے وہ ہمارے گھر والے، رشتے دار، دوست احباب کوئی بھی کوئی اہم کردار ادا نہیں کریں گے، اور کسی کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی کہیں بیٹھ کر جو ہے وہ بات نہیں کرے گا. تیسری خاص بات، اگر آپ نے گریسفلی جو ہے وہ ایک دوسرے کو چھوڑنا ہے اور ایک دوسرے سے آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے سائڈ پر ہونا چاہتے ہیں، کوئی پرانی بات جو ہے وہ دہرانے کی کوشش نہ کریں. دونوں فریقین کوشش کریں کہ اپنی نئی زندگی کے بارے میں پلاننگ کریں، نہ کہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں. آپ تب الگ ہو سکتے ہیں گریسفلی، ادروائز آپ کے پاس تیسری چوتھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گریسفلی الگ ہو سکتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہو کہ آپ نے جس کو اڈاپٹ کر سکیں. تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں. چھوٹی سی زندگی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے، اگلے لمحے کا، اگلے سانس کا بھروسہ نہیں ہے. اور اس زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ آپ کی اپنی ذات ہے. تو اپنی ذات کو اہمیت دیں. اپنی ذات خوشی محسوس کرتی ہے دوسرے کے ساتھ تو آپ رشتہ نبھاتے رہیں گے. اپنی ذات خوشی نہیں محسوس کرتی، دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو، خوشی کے ساتھ چھوڑ دو، خوشی کے ساتھ الگ ہو جاؤ. لیکن ایک دوسرے پر کوئی لان تان نہ کرو. کوئی جو ہے نا وہ ایک پلیٹ میں جب کھایا ہو نا، ایک جگہ پر آپ جو ہے وہ رہے ہوں، تو خدا کے لیے اس چیز کا احترام کریں. نسلی بنے، نسلی اور اصلی بنے. نسلی لوگوں سے اس لیے میں کہتی ہوں کہ دوستی کریں، اصلی لوگوں سے دوستی کریں، نہ کہ آپ جو ہے وہ کم ظرفوں کو جو ہے وہ اس پلیٹ میں کھانا کھلائیں کہ بعد میں جا کر آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہوں اور آپ ہی کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں اور آپ کا نام استعمال کر کے جو ہے وہ خود بلندیوں پر جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہوں. ایسے لوگ تو خود پستی کا شکار ہوتے ہیں. جو آپ کے لیول تک نہیں آتا وہ آپ کے کردار کو خراب کرتا ہے. یاد رکھیے گا، جو اس کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا زندگی بھر، کچھ بھی کر لے، وہ آپ کے کریکٹر کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ گریسفلی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، جیسے آپ قبول ہے کر کے زندگی میں ایڈ آن کرتے ہیں نا، اسی طرح جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کا حوصلہ بھی رکھیں. کیونکہ لوگ نا چائے کی پتی کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں، جب تک انہیں پانی میں ڈپ نہ کیا جائے ان کی اصلی رنگت کا اندازہ نہیں ہوتا. لوگ دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، پرکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، محبت بھی کر لیں گے، ٹائم بھی پاس کر لیں گے، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ اپنی اصلیت دکھا دیں گے. یہ خون ہوتا ہے. اگر آپ کا خون اصلی نہیں ہے نا، اور آپ کسی نسلی خاندان سے نہیں ہیں، تو آپ دوسرے بندے کے اوپر جو ہے وہ کریکٹر پہ الزام لگائیں گے. آپ کی تربیت میں کمی رہ گئی. ہاں، اگر آپ اچھے نسلی خون کے
جو ہے ماں باپ کی اولاد ہیں, آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت اچھی کی ہے, تو آپ دیکھیں گریسفلی بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ الگ ہوئے ہیں, بڑی بڑی ہماری پرسنالٹیز دیکھیں, انہوں نے گریسفلی ایک دوسرے کو جو ہے وہ خیر بات کہا ہے. امریتا سنگھ, سیف علی خان, شاہد کپور, کرینہ کپور, سلمان خان, دیکھ لیں, کٹرینہ کیف, سائرہ یوسف. ہاں سائرہ یوسف دیکھیں کتنی بڑی وہ خاتون نہیں ہے, یا یہ سارے جو ہے وہ ریلیشن شپ میں نہیں تھے, ان کی محبتیں نہیں چلی, کبھی کسی کو کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی کسی کی جو ہے وہ عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھا کسی کو؟ نہیں. پڑھا لکھا بندہ, باشعور آدمی جس کے پاس تعلیم ہے, وہ کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں جائے گا, اور وہ اپنے ریلیشن شپ کو کبھی بھی گندا نہیں ہونے دے گا. وہ ہمیشہ گریسفلی اپنے ریلیشن شپ کو ڈیل کرے گا, اور اگر وہ ریلیشن شپ نہیں چل سکا تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا. آپ دیکھیں شاہد کپور اور کرینہ کپور کا جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ کتنے عرصے تک چلتا رہا, اور پھر اچانک سے جو ہے وہ یہ ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے, لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. سلمان خان کا ریلیشن شپ دیکھیں ایشوریہ رائے کے ساتھ, کتنے عرصے تک جو ہے یہ محبت چلتی رہی. کترینہ کیف کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق رہا, لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف کبھی سلمان خان نے جو ہے وہ کوئی بات کی ہو؟ اچھی دوستی رہی, اچھے دوست ہیں, اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں, اچھے انسان ہیں وہ دونوں. بالکل بالکل کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کو گندا کریں گے تو ہی آپ جو ہے وہ نام کما سکتے ہیں, اپنے ریلیشن شپ کو گندا کریں گے. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ عادتیں ڈال کے توجہ کی جو لوگ بدلتے ہیں, ستم کرتے ہیں, نہ کریں. یہ بڑی تکلیف والی بات ہے, کیونکہ محبت میں نا انسان برداشت کرتا ہے, پھر جب دوسرا شخص جو ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے نا, یا بدلتا ہے, یا کسی دوسرے بندے کے لیے جو ہے وہ چھوڑتا ہے. اس میں سے جن کپلز کے آپ نام لے رہی ہیں نا, ان میں سے تو 4-5 کپل ایسے ہیں جنہوں نے کسی تھرڈ پارٹی کے لیے جو ہے وہ چھوڑا ہے اپنے ریلیشن شپ کو, اپنی خواہشوں کے غلام بن گئے, اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ محبت کی قربانی دے دی. کسی نے خاندان کے لیے محبت کی قربانی دی ہے. ان کی میں آپ کو سٹوریاں سناؤں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ بڑی تکلیف دہ سٹوریز ہیں, اور وہ خود بھی جب یہ میری زبانی جو ہے وہ یہ سٹوریز سنیں تو وہ اس چیز کو مانیں گے کہ ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. میں نے محبت پہ بڑی ریسرچ کی ہے, ریلیشن شپ پہ میرا بڑا کام ہے, بیہیویئرس پہ میری بڑی جو ہے وہ کمانڈ ہے, اور میرا جو ہے وہ میری ایکسپرٹیز ہیں, اور ایب نارمل سائیکالوجی تو میرا سبجیکٹ ہے, ظاہر ہے وہ تو میں نے پڑھا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں نا, اور یہ ساری, تو آپ کو سامنے بیٹھا ہوا شخص کتاب لگتا ہے, وہ کھلی کتاب ہے آپ کے لیے. ایک شخص جو 5 منٹ میرے سامنے بیٹھ جائے نا, وہ سارا سکین ہو جائے گا کہ یہ بندہ کیا ہے اور اس کو کیا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ مجھے نہ بھی بتائے کہ اسے کیا مسئلہ ہے, اگر وہ میرے سامنے بیٹھا ہے تو میں اس کو سکین کر کے بتا سکتی ہوں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے, اس کے ساتھ پرابلم کیا چل رہی ہے. یہ اچھا, یہ اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, اور انسان کبھی کوئی کمال کر بھی نہیں سکتا. لیکن مجھے اس شہر کے لوگوں سے ڈر لگتا ہے. یہ شہر طلسمات ہے. یہاں پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے یا ابلیس, آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ایسے خطرناک لوگ ہیں, بڑے سے بڑا ماہر نفسیات نہیں پہچان سکتا ان کو. یہ ایسی شرارتیں اور شیطانیت ذہنوں میں بھری ہوئی ہے کہ آپ وہاں تک جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتے. طلسمات کا شہر کہتی ہوں میں. یہ جو ہمارے پاکستان کے شہر ہیں نا بڑے بڑے, یہاں طلسماتی لوگ رہتے ہیں. ایسے طلسم ہیں ان کے جو ہے وہ ذہنوں میں کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو چلا دیں گے, بندے کو پتہ بھی نہیں لگے گا میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ حالات ہو گئے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ بہرحال احتیاط کریں, محتاط رہیں, لوگوں سے اپنے دل کی بات جو ہے وہ اس طرح سے فوری نہ کہہ دیا کریں. لوگوں پر ٹرسٹ لیول بحال کرنے میں کچھ وقت لیا کریں, لوگوں کو سمجھنے میں کچھ وقت لیں. اپنے اگر ریلیشن شپ میں دراڑیں پڑ رہی ہیں تو کسی کی آپ جو ہے وہ مشورہ شامل کریں, کسی کو اپنے پرسن جو ہے ایز اے پرسن جو ہے وہ بیچ میں ایڈ ہونے کی اجازت دیں, کپل کاؤنسلنگ کی طرف آئیں. اگر آپ میاں بیوی ہیں, آپ کا رشتہ جو ہے وہ ڈیمیجز کی طرف جا رہا ہے, آپ ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہ رہے ہو, کپل کاؤنسلنگ کرواؤ. ہو سکتا ہے جو چیزیں بیچ میں ایک دوسرے سے شیئر نہیں کر پا رہے وہ کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے, کسی ڈاکٹر کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بہار آ جائے, بہتری آنا شروع ہو جائے. اچھا, اس مقام پہ جو اذیت ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو چھوڑنے کی, اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے, بڑا جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بڑے خراب ہوتے ہیں. انفیکٹ لوگ دوستی میں بھی ایسے کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں تو لان تان کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. جی, اکثر ہم جب ہنستے ہیں نا تو ہماری ہنسی حقیقی نہیں ہوتی, لیکن اپنی ہنسی کا شور, اپنی ہنسی کا کہکا اتنا بلند کر لو کہ غم کا, تمہارے اندر چلنے والے غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے.